बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी ब्रेकिंग न्यूज आए या मैं अपना वीलॉग करूं तो आप तक वो पहुंच जाए। क्या कहते हैं कि जो हमारा शहर इक़्तिदार है वहां से बड़ी खबरें आ रही हैं। हमेशा गर्म गर्म खबरें आती हैं, सुबह जब भी उठो ताज़ा तरीन खबरें होती हैं। आज तो सेनेट के इलेक्शंस भी हो गए हैं और जिस तरह के होने थे वो सबको मालूम था। इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता जो झूठे केस उनके ऊपर बनाए गए थे उनमें से रिलीफ मिलना शुरू हो गया। रिलीफ क्या मिलना शुरू हो गया, ये कहा जा सकता है कि बड़ी तगदो के बाद जो है वो इंसाफ मिलना शुरू हो गया। इमरान खान साहब के केसेस में क्या जो है वो एडिशन हो रहा है या क्या उसकी प्रोग्रेस चल रही है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं जरूर आपको बताऊंगा। पहले हम बात कर ले, जैसे पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि आईजी इस्लामाबाद का मसला जो है वो गंभीर होता चला जा रहा है और इसमें असल बात जो थी वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहिबा ये आमने सामने आ चुके हैं इस मामले के ऊपर। क्योंकि हुआ ये था, क्योंकि अली नासिर रिजवी साहब ने जो अपना चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब उनके साथ काम किया था। तो जब वजीर दाखिला बने सेंटर के अंदर मोहसिन नकवी, तो उन्होंने खामोशी के साथ अपने पसंदीदा ऑफिसर को आईजी इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन इशू करवा के जारी करवा दिया और ऐलान करवा दिया। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह मरियम नवाज साहिबा अखबार पढ़ती हैं और उनको अखबार के जरिए या मीडिया के जरिए पता चलता है कि उनका एक डीआईजी जो है उसको इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया गया उनकी इजाजत के बगैर, उनकी नॉलेज में लाए बगैर, तो वो बिल्कुल अड़ गई। उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर मेरे सूबे में से मैं यहाँ की एग्जेक्टिव हूं, अगर किसी के तबादला करना है, किसी को कहीं भेजना है तो वो मेरे इल्म के बगैर तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा उन्होंने डीआईजी साहब को रोक लिया है और वो मुझे लगता है कि अब इस्लामाबाद में नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद में एक दो नाम गर्दिश में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि डीआईजी सरफराज फल्की साहब जो कि पहले भी आईजी इस्लामाबाद रह चुके हैं, उनका नाम ज्यादा जो है हमारे जो लोग हैं, जो सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि सरफराज फल्की साहब जो है वो आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के नए आईजी तैनात होंगे। ये तो होगी इस्लामाबाद के आईजी की बात, जो कि इस वक्त बगैर आईजी के चल रहा है। वहां पे जो डीआईजी ऑपरेशन है वो इस वक्त कायम मुकाम आईजी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी बहुत जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस किस्म के मामलात को जल्दी सुलझा लेना चाहिए ताकि एक सिस्टम आगे चलता रहे। दूसरी बात, सेनेट इलेक्शन आप देख लें कि जिस तरह पूरे अपने जोर के साथ इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शंस में कोशिश की पीटीआई को बाहर रखने की, बल्ले का निशान उनसे ले लिया, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को नहीं माना, उनके कागजात नामजदगी छीना गया। तो सेनेट इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं रहा। उसने जो है वो केपीके में सेनेट इलेक्शन नहीं होने दिया, मुलतवी करवा दिया, क्योंकि वहां पे जो मखसूस नशिस्तों पे हल्फ बर्दारी नहीं करवाई गई थी उसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि क्योंकि यहाँ पे जो हाउस है वो पूरा नहीं है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में उनको बड़ी शिद्दत के साथ याद आया कि हाउस पूरा नहीं है, जबकि यही तोजी पीटीआई पेश कर रही थी कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कौमी असम्बली में वजीर आजम का इंतखाब नहीं होना चाहिए, वोटिंग नहीं होनी चाहिए, स्पीकर का इंतखाब नहीं होना चाहिए, इसी तरह बाकी जो सूबे हैं उनमें भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी हठधर्मी दिखाई और वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से इलेक्शन करवाए। हालांकि आवाम की मर्जी होनी चाहिए, जो जिनका हक बनता है, जिनके लिए आपको इलेक्शन कमीशन बना के दिया है, जिनमें आपको अरबों रुपए का बजट दिया जाता है कि आपने आवाम के वोट का तकद्दुस जो है उसको बहाल रखना है, उसकी हिफाजत फरमानी, जिसमें आप बुरी तरह नाकाम रहे हैं क्योंकि आपने आवाम का जो वोट डाला गया था वो आपने किसी और की प्लेट में डाल दिया है, जो कि आवाम के साथ एक सरासर ज्यादती है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट का इलेक्शंस ना करवाना एक बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, अगर पूरे मुल्क में सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट के इंतखाबात करवाने चाहिए थे। उनका क्या हक नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का एक सूबा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के साथ उतने मुहब्बे वतन नहीं है जितने आप मुहब्बे वतन है? तो मेरे ख्याल से यहां पर भी सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई के साथ ज्यादती की जा रही है। अब हम आ जाते हैं इमरान खान के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों तोशा खाना में जो है वो अदालत ने कहा है कि इस सजा को मुअत्तल किया जाता है, क्योंकि वो सजा तो बनती ही नहीं थी। तोशा खाना में तो आपने देखा कि लोग जो है वो पाइनएप्पल जूस तक जो है वो घर ले जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग मुस्तफीद
ہوئے ہیں توشہ خانہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف آپ کو نظر عمران خان آئے، بشرا بی بی نظر آئی، کیونکہ آپ نے ان کے سے سیاسی جو اپنا سکور سیٹل کرنا تھا، اس کی وجہ سے اسی قسم کے مقدمے بنائے جاتے ہیں جن کا بعد میں بڑی عدالتوں میں آ کے تیا پانچا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اب بات ہو رہی ہے سائفر کیس کی۔ سائفر کیس تو بار بار ڈسکس ہوا ہے کہ اتنا ہی آسان ہے جتنی کوئی اور چیز آسان نظر آتی ہے آپ کو، کہ اس میں تو کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں۔ سائفر نہ عمران خان صاحب کے پاس آیا تھا، نہ انہوں نے جو جلسے میں ایک کاغذ لہرایا تھا۔ اب آپ کو کیا پتا کہ اس کاغذ میں کیا تھا، کہ وہ سادہ کاغذ تھا، اور پھر آپ نے نہ کوئی ڈیفنس میں ان کو اپنے بولنے دیا، نہ ان کی کوئی بات سنی کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہتے ہیں، نہ ہی عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے وکلاء کو اجازت دی گئی کہ وہ جو 25 گواہان کے اوپر آپ نے جرح کیے وہ ان کے اوپر کوئی جرح کر سکتے ہیں۔ تو جو ایک عام انسان کا جو بنیادی انسانی حقوق ہوتا ہے، آپ نے وہ سابق وزیر اعظم کو، سابق وزیر خارجہ کو بھی وہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی جو ڈیفنس میں ہے وہ دلائل پیش کر سکیں یا ان کے وکلاء پیش کر سکیں۔ تو سب لوگ جو کہہ رہے تھے وہ اسی طرح ہونے جا رہا ہے کہ جس طرح توشہ خانہ کی سزا معطل ہوئی ہے، اس طرح سائفر کیس کی سزا بھی معطل ہو جائے گی۔ باقی بھی جو جعلی کیسز بنائے گئے ہیں سیاسی بنیادوں پہ، اس میں بھی عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو عید ہے وہ اپنے کارکنوں، اپنے رہنماؤں کے ساتھ بنی گالہ میں یا زمان پارک میں منائیں۔ تو عمران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں انصاف ملنے کی توقع تو لگ رہی ہے۔ باقی رہ گیا 6 ججز کا معاملہ۔ آپ نے دیکھا کہ اعتزاز احسن نے کہا کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کوئی تفتیش نہیں کرتی، سپریم کورٹ صرف حالات و واقعات کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ تصدق حسین جیلانی کے ساتھ بھی 2 نمبری کی گئی، ان کو حکومت نے کہا کہ آپ کا نام لیا گیا ہے فل کورٹ میں، لیکن جب انہوں نے رابطہ کیا تو انہیں پتا چلا کہ فل کورٹ میں ان کا نام نہیں لیا گیا، اور جب انہوں نے فل کورٹ کے منٹس مانگے گئے تو وہ منٹس بھی ان کو پرووائڈ نہیں کیے گئے۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ 2 نمبری ختم کر دے۔ پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، عدلیہ بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر اسی طرح معاملات کو رکھا گیا تو پھر آگے معیشت کو جو بہتر کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے بالکل صحیح پٹیشن دائر کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں سے 3 جو سرونگ جج ہیں ان کو رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ 6 ججز کو پیش بھی ہونا پڑے تو وہ اپنے سینئر ججز کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اور وہی فیصلہ کریں، وہی تمام معاملات کو دیکھ کے فیصلہ کریں کہ بھئی ججز کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، کون انوالو ہے، کون انوالو نہیں ہے، اور وہ رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش کریں گے تو جو سپریم کورٹ نے بینچ بنایا ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو کارروائی کی ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ تو یہ حالات ہیں کہ ججز والا معاملہ جو ہے بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی چیز سامنے آنی چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جس ملک کے اندر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا تو پھر معاملات آگے بڑھنا مشکل ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی۔ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب مریم نواز کو جو ہے وہ اسسٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، جتنے معاملات ہوتے ہیں ان میٹنگز میں وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن لگ تو ایسے رہا ہے کہ جیسے نواز شریف جو کہ ایک بڑے قد کے قداور لیڈر تھے، ان کا سیاست میں جو ہے وہ اب بہت کم رول رہ گیا ہے، کیونکہ وفاق سے تو تقریباً اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چھٹی کروا دی ہے، وہ اپنا وہاں پہ نہیں جاتے یا نہیں بیٹھ سکتے، وہ تمام معاملات نہیں دیکھ رہے، حالانکہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو ان کا جو زیادہ فوکس ہے وہ اب پنجاب پہ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو وہ گائیڈ کرے اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنی سیاست کرے۔ تو میرے خیال سے نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ کہتے ہیں نا، انگلش کا ورڈ ہے کٹ ٹو سائز، اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سیاست کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن عوام نے جو ہے وہ بالکل ان کو ووٹ نہ دے کے ان کو سیاست سے بالکل آؤٹ کر دیا، اور 3 دفعہ کے وزیر اعظم اگر چھوٹی موٹی میٹنگز میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے نون لیگ کے لیے۔ اور نون لیگ سے جو شین کا کہتے تھے شیخ رشید صاحب، ان کا اپنا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے، تو میں تو سمجھتا تھا شاید وہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو جو شہباز شریف کے گروپ کے لوگ تھے وہ تو جیتتے چلے گئے، ان کو تو دھڑا دھڑ فارم 47 ایشو کیے گئے، لیکن جو نواز شریف گروپ کے لوگ تھے، خواجہ سعد رفیق تھے، خرم دستگیر تھے گجرانوالہ سے، جاوید لطیف صاحب جنہوں نے بہت زیادہ نواز شریف اور نون لیگ کی جنگ لڑی، میڈیا پہ آ کے ان کے اوپر کیسز بھی ہوئے، وہ پابندے سلاسل بھی رہے،
لیکن وہ بھی اپنی سیٹ ہار گئے. اور بھی ایسے بہت سے لوگوں کی کہانیاں ہیں. محسن نواز رانجھا کو آپ لے لیں, انہوں نے بہت بہت پریس کانفرنسز کی, لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عطا تارڑ جو کہ شہباز شریف گروپ سے تعلق ہے, ان کو لاہور سے جو ہے وہ الیکشن زبردستی جتوایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو نون میں سے شین بھی نکل آئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات مجھے زیادہ گمبھیر نظر آ رہے ہیں, کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں جس طرح پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں تو پیپلز پارٹی تو ڈیمانڈ کرے گی کہ ان کو سینٹ کی چیئرمین شپ دی جائے. اور کیونکہ نون لیگ کے پاس بھی اب کافی مقدار میں سینٹ کی سیٹیں آ گئی ہیں, تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سینٹ کے اندر دونوں کا ٹاکرا ہوگا, نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی پورا زور لگائے گی کہ یہ آئینی عہدہ پیپلز پارٹی کو مل جائے, جبکہ نون لیگ بھی کوشش کرے گی چیئرمین سینٹ ان کا بن جائے. لیکن دوسری طرف جو مزے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ سینٹ میں آزاد امیدوار جیت رہے ہیں. یہ بھی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب آزاد امیدوار صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں تو ہم نے جیتتے ہوئے سنے تھے, لیکن اب سینٹ میں بھی آزاد امیدوار فیصل واڈا, محسن نقوی, انوار الحق کاکڑ یہ جیت رہے ہیں. تو ان کے پیچھے کون ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے گی کہ سینٹ کا چیئرمین ان کا ہو تو پھر تو مقابلہ بہت سخت ہو جائے گا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آخر میں جیت اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے, جو مجھے خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد کے نئے آئی جی سرفراز فلکی صاحب ہوں گے. اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین آنے والے دنوں میں انوار الحق کاکڑ, جو کہ سابق نگران وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے, یہ سینٹ کے چیئرمین کی ہما ان کے سر بیٹھے گی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.